مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کے خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ مجرموں کی قبر دوزخ کا گڑھا، مجرموں کی قبر دوزخ کا گڑھا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نماز کے بعد حمد و ثنا اور درود شریف پڑھنے والے سے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، دعا مانگ قبول کی جائے گی، سوال کر دیا جائے گا۔ یہ نسائی شریف کی حدیث پاک اور حدیث نمبر ہے 1281 1281۔ تو نماز کے بعد الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین درود شریف پڑھ کر اب دعا مانگے، انشاءاللہ دعاؤں کی قبولیت کی ترکیب ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ شرح الصدور یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں قبور کے حالات، قبروں کے حالات بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے اندر ایک بہت ہی وہ دل ہلا دینے والی بات لکھی۔ چنانچہ حضرت سیدنا امام اعمش رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک شخص نے حضرت سیدنا امام حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما، امام حسن مجتبی مولا مشکل کشا کے شہزادے، خاتون جنت کے دل کے ٹکڑے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے، آپ کی مبارک قبر پر کسی بدبخت نے پیشاب کر دیا۔ تو کیا نتیجہ نکلا؟ اس گستاخی کی بنا پر وہ پاگل ہو گیا اور کتوں کی طرح بھونکنے لگا، پھر مر گیا۔ جب اس کو قبر میں ڈالا گیا تو اس کی قبر سے چیخنے اور بھونکنے کی آواز سنائی دینے لگی۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن شہزادوں سے محبت کریں، جن کو اپنی پیٹھ پر بٹھائیں، جن کو اپنے کندھوں پر سوار کریں، جن کو سونگھیں، جن کو چومیں، جن کو پیار کریں، اور کوئی گستاخ، کوئی بدبخت ان کی شان میں گستاخی کرے، ان کے مزار پر انوار کی گستاخی کرے، توبہ 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 استغفر اللہ۔ اس گستاخ کو کیسی سزا ملی کہ اس نے بے ادبی کی، پیشاب کیا، پاگل ہو گیا، کتوں کی طرح بھونکنے لگا، اور مرنے کے بعد اس کی قبر سے چیخ و پکار کی اور بھونکنے کی آواز سنائی دینے لگی۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان سے محبت اور پیار کرنا چاہیے، اہل بیت اطہار آل رسول سے محبت کرنی چاہیے، پیار کرنا چاہیے۔ اور یہ دونوں حسن و حسین جو ہیں، سبحان اللہ، یہ سیدین ہیں، جلیلین ہیں، شہیدین ہیں، قمرین ہیں، منیرین ہیں، نیرین ہیں، یہ حسنین ہیں، کریمین ہیں، سبتین ہیں، ان کی کیا شان ہے۔ اور اعلی حضرت نے ان کی شان میں کتنی پیاری بات لکھی۔
ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، کیجے رضا کو حشر میں خنداں، مثال گل کیجے رضا کو حشر میں خنداں، مثال گل۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حسن و حسین کو اپنے پھول فرمایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ نواسے ہیں، ان کی شان و عظمت کے کیا کہنے۔ تو سارے صحابہ سے ہمیں تو پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے، سارے سیدوں سے ہمیں تو پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے، سارے اولیاء سے ہمیں تو پیار ہے، دو جہاں میں انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھے کسی مردے کو نہلانے کے لیے بلایا گیا، میں نے اس کے منہ سے کپڑا ہٹایا تو کیا دیکھتا ہوں، اس کی گردن میں سانپ لپٹا ہوا ہے۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ لوگوں نے بتایا یہ بدبخت صحابہ کرام علیہم رضوان کو گالیاں بکا کرتا تھا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ ہمیں اولیاء کی، صحابہ کی، انبیاء کی گستاخیوں سے محفوظ رکھے، محفوظ خدا رکھنا بے ادبوں سے، اور مجھ سے بھی کوئی سرزد بے ادبی نہ ہو۔ یاد رکھنے، صحابہ کو گالیاں دینا گناہ، جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ ان کے مزارات طیبات کی بے حرمتی کرنا گناہ، سخت گناہ، قطعی حرام، اور قبر کو جہنم میں گڑھا بنانے والا کام ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ یاد رکھیں، مسلمان کی قبر پر پاؤں رکھنا حرام ہے۔ اولیاء کی تو شان بڑی بلند ہے، صحابہ کی شان تو بہت بلند ہے۔ اور یاد رکھیں، صحابہ جو ہیں یہ امت کے اولیاء میں سب سے افضل ہیں۔ کوئی کوئی قطب، غوث، ابدال ان کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ جو صحابہ میں ادنا ہے، ادنا کوئی بھی نہیں، سارے مرتبے والے ہیں۔ جو ان میں ادنا ہے اس کے مرتبے کو بھی کوئی غوث نہیں پہنچ سکتا، کوئی ابدال نہیں پہنچ سکتا، کوئی بڑے سے بڑا ولی اللہ نہیں پہنچ سکتا۔ صحابہ میں سب سے افضل کون؟ خلفائے راشدین، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ چار جو ہیں ان کی خلافت کی بھی ترتیب یہی ہے، فضیلت کی بھی یہی ترتیب ہے۔ اس کے بعد افضل ہیں عشرہ مبشرہ، وہ 10 جن کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی بشارت دی، پھر صحابہ بدر، پھر بیت رضوان والے، پھر صاحبی قبلہ تعین۔ یاد رکھیں کوئی صحابی فاسق نہیں ہے، سارے عادل ہیں، سارے جنتی ہیں، قطعی جنتی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اصحابی کن نجومی بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ تاروں کے مثل ہیں، تو تم ان میں سے جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ جس کو ہدایت چاہیے صحابہ کی پیروی کرے۔ اور کیا شان اعلی حضرت کی،
اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ الحمدللہ اہل سنت جو ہیں، عاشقان رسول جو ہیں، وہ صحابہ کا بھی ادب کرتے ہیں، اہل بیت اطہار سے بھی محبت کرتے ہیں، اور اہل سنت کا بیڑا اس لیے پار ہے کہ وہ صحابہ کی پیروی کرتے ہیں جو ستاروں کی مانند ہیں، اور اہل بیت اطہار سے پیار کرتے ہیں جو کہ کشتی کی طرح ہے۔ تو کشتی اہل بیت اطہار کی محبت کی کشتی میں سوار ہو کر ہدایت کے چمکتے دمکتے تارے صحابہ سے جو رہنمائی لے گا اس کا بیڑا پار ہے، ورنہ بیڑا غرق ہو جائے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اصحابی کالنجومی بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ تاروں کی مثل ہیں، تم ان میں سے جن کی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے، کے تحت فرمایا سبحان اللہ، کیسی نفیس تشبیہ ہے۔ حضور نے اپنے صحابہ کو ہدایت کے تارے فرمایا، دوسری حدیث میں اپنے اہل بیت کو کشتی نو فرمایا۔ سمندر کا مسافر کشتی کا بھی حاجت مند ہے اور تاروں کی رہبری کا بھی، جہاں ستاروں کی رہنمائی پر ہی سمندر میں چلتے ہیں۔ اسی طرح امت مسلمہ اپنی ایمانی زندگی میں اہل بیت اطہار کے بھی محتاج ہیں، صحابہ کبار کے بھی حاجت مند۔ امت کے لیے صحابہ کی اقتداء میں ہی اہتدا یعنی ہدایت ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ کی مثال میری امت میں کھانے میں نمک کی سی ہے کہ کھانا بغیر نمک کے درست نہیں ہوتا، نمک تھوڑا ہوتا ہے سارے کھانے کو درست کر دیتا ہے۔ صحابہ تھوڑے ہیں مگر سب کی اصلاح انہی کے ذریعے ہوئی۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ ریل کا پہلا جو ڈبہ ہوتا ہے نا وہ انجن سے لگا ہوتا ہے، اور ساری ریل کو انجن کا فیضان اسی ڈبے کے ذریعے پہنچتا ہے، اور انجن اسی کے ذریعے سے سارے ڈبوں کو کھینچتا چلا جاتا ہے۔ صحابہ کرام کی شان بہت عرفہ و اعلیٰ ہے، ان میں سے کسی پر استغفر اللہ لعنت نہیں کرنی چاہیے، کسی کو گالیاں نہیں دینی چاہیے، کسی کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، سب کا ادب کرنا چاہیے، سب صحابہ کا احترام کرنا چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، لعنت ہے اس پر جو میرے کسی بھی صحابی کو گالی دے۔ ربی آپ نے سنا اس بدبخت نے گستاخی کی تو پاگل ہو گیا، کتوں کی طرح بھونکنا شروع ہو گیا، اس کی قبر سے بھی بھونکنے کی آوازیں آنے لگی، اور ایک گستاخ صحابہ اس کی میت پر سانپ اس کے گلے میں لپٹا ہوا تھا۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بے ادبی سے بچائے اور بے ادبوں سے بھی بچائے، اور صحابہ سے ہم محبت کریں، ان کا ادب کریں۔ کیوں؟ ان سے عقیدت کریں، محبت کریں۔ وجہ کیا ہے؟ ان کی محبت حضور کی محبت ہے۔ جو صحابہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے وہ اللہ کا دشمن ہے، اس کے رسول کا دشمن ہے، اس کی صحبت میں بھی نہیں بیٹھنا چاہیے۔ تو صحابہ کو گالی دینا، ان کی شان میں گستاخیاں کرنا، یہ قبر کو جہنم کا گڑھا بنانے والا کام ہے۔ تکبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، مسلمانوں کو حقیر جاننا، یہ بھی ایسا عمل ہے کہ یہ قبر کو جہنم کا گڑھا بنا سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا یوسف بن عمر کے پاس حضرت سیدنا مرثد بن حوشب فرماتے ہیں میں بیٹھا تھا، ان کے ساتھ ہی ایک شخص بیٹھا تھا جس کے چہرے کا کچھ حصہ لوہے کا بنا ہوا تھا، آئرن کا بنا ہوا تھا۔ تو آپ نے اس سے کہا، تم نے جو کچھ دیکھا ہے وہ مرثد کو ہی بتاؤ۔ اس نے کہا، ایک رات میں نے ایک شخص کے لیے قبر کھودی، جب دفن کر کے مٹی برابر کر دی لوگ چلے گئے تو دو سفید پرندے آئے جو اونٹ کی طرح بڑے بڑے تھے، ایک اس مرنے والے کی قبر کے سر کی جانب، دوسرا پاؤں کی جانب آ کر بیٹھ گیا اور قبر کھودنے لگا۔ پھر ایک قبر کے اندر چلا گیا، دوسرا کنارے پر کھڑا ہو گیا۔ میں بھی قبر کے کنارے جا کھڑا ہوا۔ میں نے سنا وہ پرندہ قبر والے سے کہہ رہا تھا، تو ہی یہ؟
جو زرق برق چادروں کا لباس پہنتا، تکبر کے ساتھ گھسیٹتا ہوا، بڑا اتراتا ہوا سسرال جاتا تھا، اس نے عذاب دے کر کہا میں اسے برداشت کرنے سے قاصر ہوں۔ پھر اس فرشتے نے زور سے ضرب ماری، اور اس زور سے ضرب ماری کہ اس کی قبر پانی اور تیل سے بھر کر بہنے لگی۔ اللہ کی پناہ۔ دیکھنے والے کی نظر میں پانی اور تیل محسوس ہوا، حقیقتاً آگ تھی جو میت کے لیے بھڑکا دی گئی تھی۔ پھر اس کو اصلی حالت پر لایا گیا۔ پرندے نے پھر وہی بات دہرائی کہ تو ہی ہے جو بڑا زرق برق لباس پہن کر اتراتا ہوا تکبر کے ساتھ سسرال جاتا تھا، اور پھر اس کو مارا، 3 بار اسی طرح مارا۔ پھر اس نے اپنا سر اٹھایا، میری طرف دیکھا، کہا اسے دیکھو یہ کہاں بیٹھا ہوا ہے، خدا اسے رسوا کرے۔ یہ کہہ کر اس نے میرے رخسار پر چوٹ ماری تو میں رات بھر وہیں بیہوش پڑا رہا۔ جب صبح اٹھا تو یہ حالت تھی جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے چہرے کا کچھ حصہ لوہے کا ہو گیا تھا۔ اللہ کی پناہ۔ یہ واقعہ بھی شرح الصدور کے اندر لکھا ہوا ہے۔ تو وہ جو نخرے کرتے ہیں نا سسرال جانے کی، خوب ادھر بڑی اوٹیشن کرتے ہیں، شو بازیاں کرتے ہیں، ان کو ڈر جانا چاہیے۔ اور تکبر اچھا عمل نہیں، اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والا ہے۔ اللہ کی پناہ۔ اور سسرال میں جا کر بڑی فوقیں جتا رہے ہیں، روب جما رہے ہیں، ان کو ڈرا رہے ہیں، بات بات پر اترا رہے ہیں، بل کھا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں، ذلت آمیز باتیں سنا رہے ہیں، ناجائز دبا رہے ہیں، اور دعوت میں بڑا وہ دھاک بٹھانے کے لیے عمدہ لباس پہن کر جا رہے ہیں۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ تو عذاب قبر کا ایک سبب تکبر بھی ہے، اور تکبر یاد رکھیے حرام، سخت کبیرہ گناہ، جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ کسی کو حقیر سمجھنا مسلمان کو، یہ تکبر ہے، اور حق کی مخالفت کرنا یہ بھی تکبر ہے۔ تکبر کرنے والے کو اللہ پسند نہیں فرماتا، قرآن پاک میں اس کا بیان ہے۔ اور قیامت کے روز کیڑی چونٹی کی شکل اٹھایا جائے گا، اللہ کی پناہ، اور اس کو جہنم کے اس طبقے میں ڈالا جائے گا جس کا نام بولس ہے، نا امیدی۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر اس عمل سے بچائے جس میں اس کی ناراضی ہے، اور ہر اس عمل کی توفیق عطا فرمائے جس میں اس کی رضا ہے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔